مسیح خداوند میں آپ کو سلام ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو خوش رکھے، خوش رہیں آپ، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ جب خداوند کا کلام سنتے ہیں تو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں تو آپ کو خداوند کے زندہ کلام میں جو لکھا ہے وہ آپ کو مکمل طور پر آیتیں باب ملتے جائیں گے۔ جیسے کہ کل میں نے میسیج دیا کہ اس میں آیتیں پائی گئی ہیں، آیتیں اور باب میں نے بتائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بپتسمہ تھا۔ آج دیکھتے ہیں کہ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ یہ کل کے میسیج کا آخری لفظ تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے روح القدس سے بپتسمہ، روح القدس سے بپتسمہ دیکھتے ہیں بائبل مقدس ہمیں کیا فرما رہی ہے۔ لکھا ہے، کیا ہم پانی سے اپنے دل کو دھو سکتے ہیں؟ کیا ہم پانی سے اپنے دل کو دھو سکتے ہیں؟ کیا دل کے اندر جو برے خیالات ہیں پانی اسے نکال سکتا ہے؟ دل کے اندر جو برے ارادے ہیں انہیں وہ پانی ختم کر سکتا ہے؟ انہیں پانی ختم ہرگز نہیں کرے گا، کیونکہ لکھا ہے ہم اپنے دل کے برے خیالوں کو اپنے دل سے پانی کے وسیلہ سے نکال سکتے ہیں جو کچھ دل میں ہے، جب تک ہم ان چیزوں کو اپنے اندر سے نہ نکالیں۔ جو کچھ بھی دل کے اندر موجود ہے، جب تک ہم ان چیزوں کو اپنے دل سے نہیں نکالیں گے تو خداوند ہمیں نجات نہیں دے گا، نجات کا راستہ ہمیں ہرگز نظر نہیں آئے گا۔ جیسے کہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کیونکہ دل کو خالی کرنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ لکھا ہے، اندر سے نہ نکالے تو ہمارے لیے نجات نہیں۔ دل سے ان چیزوں کو، یعنی برے خیالوں کو، بری چیزوں کو، بری صحبتوں کو جب تک ہم اپنے دل سے نہیں نکالیں گے تو نجات نہیں۔ یا ہم اپنے آپ کو لوٹے اور تانبے کے برتنوں کی طرح دھوئیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو لوٹے اور تانبے کے برتنوں کی طرح دھوئیں گے تو کیا ہم روح القدس پا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ ایک پرانی رسم ہے، تو پاک روح پاک نہیں ہو سکتے۔ برتنوں کی طرح اپنے آپ کو دھوئیں گے تو ہم پاک نہیں ہو سکتے۔ یہ بات مرکز کی کتاب میں لکھی ہے۔ مرکز 4 باب آپ پڑھ کر دیکھیں، اس کی پہلی آیت سے دیکھ لیں۔ 4 باب کی 4، 5 اور 6 آیت، یہ 3 آیتیں آپ پڑھ کر دیکھیں گے تو آپ کو خداوند کا کلام ضرور دریافت کرے گا، بتائے گا کہ کیا ہم لوٹے اور تانبے کے برتنوں کی طرح اپنے آپ کو دھوئیں گے تو کیا ہوگا۔ مرکز کی کتاب میں یہ لکھی ہے، برتنوں کی طرح اپنے آپ کو دھونا یہ پرانی روایت ہے۔ اپنے آپ کو برتنوں کی طرح دھونا یہ پرانی روایت ہے۔ مرکز میں ہی یسایہ نے ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی ہے۔ یسایہ نے بھی، مرکز میں ہی آپ کو حوالہ ملے گا یسایہ کا بھی، کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے یہ واجب طور پر ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نے اپنے دل کو خالی کرنا ہے۔ روح القدس کا بپتسمہ پانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ نبوت کی ہے کہ کیا یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں، ہونٹوں سے تو ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے۔ یہ مرکز رسول ہمیں فرما رہا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو لوٹے اور تانبے کے برتنوں کی طرح دھوتے ہیں تو اپنے اندر کو ہم صاف نہیں کرتے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہونٹوں سے تو تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں لوکا کی کتاب کو ہم دیکھتے ہیں جب تو اس میں لکھا ہے 3 باب کی 11 آیت آپ پڑھ کر دیکھیں گے
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا آپ کو بتا رہا ہے، کیونکہ لوکا جو ہے یہ بھی خداوند کا ایک رسول ہے، یہ بڑا رسول ہے، اس کی تیسرے نمبر پر کتاب آئی ہے، تو وہ ہمیں ضرور اچھی راہ دکھائے گا۔ لکھتا ہے لوکا کتاب اس کا 3 باب کی 11 آیت آپ دیکھیں تو اس میں کیا لکھتا ہے، میں جو بپتسمہ ہم نے لینا یا دینا ہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ہم نے بپتسمہ کون سا لینا ہے یا کون سا دینا ہے، لوکا آپ کو یہ بتا رہا ہے، یہ ہے۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، کیا کہا ہوگا یہ ہم کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ بپتسمہ پانی کا بھی اگر لیتے ہیں تو پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جس کے پاس 2 کرتے ہوں وہ جس کے پاس نہ ہو بانٹ دے۔ اگر پانی کا بھی بپتسمہ لینا ہے، مثال کے طور پر نہیں بلکہ یہ سچ ہے، میں آپ کو مثال کے طور پر، خیال کے طور پر نہیں بتا رہا، یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، جس کے پاس نہ ہو بانٹ دے اور جس کے پاس کچھ کھانا ہو وہ بھی ایسا ہی کرے۔ دیکھیں خداوند نے مسئول لینے والوں کو کس بپتسمے کا حکم دیا؟ مسئول لینے والوں کو یسوع نے کون سا حکم دیا تھا؟ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کیا حکم دیا تھا؟ مسئول لینے والے کو اس نے کہا تھا جو تمہارے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لینا، جو تمہارے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لینا۔ یوحنا کی کتاب اس کا 5 باب اس کی 4 آیت آپ پڑھ کر دیکھیں، آگے ہم بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ جب ہم یوحنا کی کتاب کی طرف دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ کوئی بیمار اندھا یا لنگڑا، کوئی بھی بیمار اندھا یا لنگڑا جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر بڑے پڑے تھے۔ اندھا لنگڑا معذور شخص، آپ نے پڑھا ہوگا لفظ 38 ورے کے بیمار شخص کو یسوع مسیح نے کہا اٹھ اور اپنی چار پہ اٹھار چلا جا۔ وہ پانی کے ہلنے کا ہی منتظر تھا۔ وہ لکھتا ہے منتظر ہو کر پڑے تھے، کیونکہ وقت پر